لیکن مجھے ایک بات ہے، چلیں علیمہ خان والا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ دو ہی بڑے لوگ ہیں نا باہر، جو ایک چیف منسٹر کے پی ہیں، گنڈا پور صاحب ہیں، ایک علیمہ خان ہے۔ اب علیمہ خان نے بات کی منرلز بل کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سن لیں اور اس پہ گنڈا پور صاحب کا جواب بھی سن لیں ذرا۔ میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا جائے گا۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اس کی ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں، اور کہیں پر بھی کسی طرح بھی اس میں کسی طرح کا بھی صوبے کا اختیار جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، جو یہ ساتھی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں۔ پھر انہوں نے ان کا نام نہیں لیا بیکاز اور لوگ بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ رفٹس اب یہاں پہ بھی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے، جب آپ کو یاد ہے جب علیمہ وہ بشرا بی بی گئی تھی 26 نومبر کے بعد، تو ان کی ہمشیرہ نے ہمارے پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ جی حسب بیجا میں رکھا ہوا بشرا بی بی کو گنڈا پور صاحب نے اور دوسروں نے، وہ بھی کانفلکٹس اپنی جگہ پہ ہیں۔ سو وہ بھی تو اتنی یونیفائنگ فورس نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ پی ٹی آئی کو کسی کانفلکٹ سے نقصان اس وقت اگر پی ٹی آئی کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو وہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کی صلح کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ مجھے حیرت اس بات کے اوپر بھی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اظہر کیسر لندن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، آخر وہ لوگ جو ہیں وہ کیوں، ایون زلفی بخاری ہیں وہ باہر ہیں، وہ باہر سے بھی فرینکلی ایک رول تو پلے کر سکتے ہیں ان لوگوں کو ذرا کام ڈاؤن کرنے کے لیے۔ وہ سارے بڑے لا تعلق ہیں۔ میری بات بھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کتنا ہم جانتے نہیں ہیں، کمفرٹیبل نہیں ہیں ان سے، بٹ اسٹل میرے خیال میں ان کا ایک رول ہے اور ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پی ٹی آئی کے لیے سلمان راجہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ گوہر علی ظفر ان کی لڑائی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، ایسے کچھ نہیں ہونا۔ اصل جو چیز جو پی ٹی آئی کو تقویت دے سکتی ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور کے اور علیمہ خان ایک پیج پہ ہونا، کیونکہ جب یہ ایک پیج پہ آتے ہیں تو پھر دیکھیں نا لوگ جڑتے ہیں عمران خان کی فیملی کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ جڑتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو پاور علی امین گنڈا پور کے پاس۔ اگر آپ یہی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی دو بیانیوں کا ہے نا، گنڈا پور صاحب ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بات چیت، کہ بات چیت کریں، حل کریں، سباتی صاحب آئیں، علیمہ بی بی کی وہ بہت ہارڈ لائن سارے سمجھیں گے، وہ ٹاکس کے اوپر نہیں ہے، اس لیے ملاقات بھی اس دن ان کی نہیں ہونے دی گئی، دوسری بہنوں کو جانے دیا۔ کوئی ایشو نہیں۔ اس طرح یہ بھی ایک ڈیوائیڈ ہے پی ٹی آئی میں کہ کون ٹاکس کے حق میں اور بہت لوگ حق کے ٹاکس سے خلاف ہیں۔ دس ول بی دا موسٹ انٹیلیجنٹ ڈیوائیڈ اگر پی ٹی آئی اس کو صحیح کھیلے تو۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے پارٹیز میں، جب آپ کو یاد ہوگا یا جب اگر ہسٹری آپ پڑھتے ہیں، جب دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی تو ہمارے جیسے ملک کیا کرتے تھے، کابینہ میں 2 وزیر رکھتے تھے جو یو ایس ایس آر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے، 4 رکھتے تھے جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ سو دس از ہاؤ پارٹیز شوڈ ڈو۔ ان کے پاس ٹیم ہونی چاہیے جو اچھی لڑ سکے، ان کے پاس ٹیم ہونی چاہیے جو اچھے مذاکرات کر سکے۔ صرف ان دونوں ٹیموں کو پتا ہو کہ ہم نے رکنا کہاں پہ ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کی جو آپس کی ایک رفٹ ہے یا چیزیں ہیں وہ حل نہیں ہوتی۔ باقی دیکھیں سلمان راجہ نہیں رہ سکتے پارٹی کے سیکرٹری جنرل، بیکاز ان کا پرابلم یہ ہے، ان کا پرسنالٹی پرابلم ہے۔ وہ ابھی صرف یہ نہیں ہے، وہ جا کے 13 ایم این ایز کی لسٹ لے، وہ اور شبلی فراز کے، ان کو سینیٹرز کی کہ ان کو آپ پارٹی سے، یہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ وہاں سے شروع ہوئی جب شبلی فراز نے اور سلمان اکرم راجہ نے جا کے خان صاحب کو یہ لسٹ دی کہ یہ 13 لوگوں جو ہیں ان لوگوں کو نکال دے، اور اس میں 10 ایم پی بھی ڈال کے 23 ہو جاتے تھے، ان کو آپ یہ ہماری پارٹی کے خلاف ہیں۔ اب وہ لوگ جب ان کو پتا چلا کہ ہمیں تو پارٹی سے نکال رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں آپ ایم این اے ہیں، آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہ سیکرٹری جنرل اور یہ جا کے مجھے تو نکالنے کا کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جو امیڈیٹ ریئیکشن اس کی وجہ سے یہ جو فارورڈ بلاک کی گفتگو ہے یہ شروع ہو گئی۔ سو یہ اچھا پھر ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک رجمنٹ چلا رہے ہیں۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی تو بڑی، اور پی ٹی آئی تو بڑی لاؤڈ پارٹی ہے، یہاں تو ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے، عمران خان کے علاوہ کوئی کسی نے مندے ہی نہیں آتے، سارے برابر ہیں۔ وہ ان کو اس طرح سے ایک رجمنٹائز کرنا امپاسبل ہے۔ سو جو علی ظفر اور گوہر نے آج باتیں کہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور آج تو ایم این ایز نے سب نے گوہر کو کہہ دیا کہ آپ پوچھتے کیوں، آپ بات کیوں کرتے ہیں۔ یہ لوگ دھیمے تھے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ لگنا شروع ہو گیا کہ وہ تو سلمان راجہ دیتے ہیں۔ عمران خان ہے اور درمیان نیچے عوام ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں، ایسے ہی پارٹی تو نظر نہیں آتی۔ کیا اس وقت پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے؟ دیکھیں
پی ٹی آئی پارٹی تو اس لیے ہے نا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. عمران دیکھیں نا آپ کے سامنے ہی ہے, 8 فروری کو لوگوں نے کدو کو اور ٹائپ رائٹر کو اور پین کو اور فلانے کو ڈھونڈ کے نشان لگا دیے. اس سے بڑی دھاندلی تو ممکن نہیں تھی نا جو 8 فروری کو ہوئی. تو اس کا ثابت ہوا کہ وہ ایک پاک پارٹی ہے. اور ملک کے اندر آپ دیکھیں کل ایک ایونٹ ایسا کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا جو اڈیالہ میں ہوا, لوگ نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, بٹ ڈسپائٹ دیٹ پاکستان کے میڈیا کے اوپر ہر جگہ کے اوپر وہی ایونٹ چھایا ہوا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اتنی کمزور ہے اور گورنمنٹ کی لیجٹیمیسی اتنی انڈر کوسچن ہے کہ ایون اے اسمال ایونٹ ٹرنز اپ بگ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 1.5-2 سال ہو گیا میاں صاحب خاموش بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب. آج جناب ان کا آ گیا کہ جی وہ کل جا رہے ہیں بیلاروس بھی جا رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ 2 دن کے دورے پہ. پھر ڈاکٹر مالک آئے, ان سے بلوچستان کو میٹنگ کی. پھر ان کا جی لندن جا رہے ہیں, واپس آ کے وہ تحریک بھی شروع کریں گے اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹیز وغیرہ. کیا یہ سارے جھگڑوں سے تقویت مل رہی ہے ان کو کہ ان کا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی والا چیپٹر اب اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ہم پبلک میں اپنی دوبارہ میں آ سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ سروے کروا لیں. حنیف عباسی صاحب ہیں نا پنڈی سے 57,000 ووٹوں سے ہارے ہیں. بلال کیانی 47,000 ووٹوں سے ہارے ہیں جیلم. نواز شریف صاحب 30,000 ووٹوں سے ہارے ہیں لاہور. مریم نواز 17,000 ووٹوں سے ہاری ہیں لاہور. آپ آج الیکشن کروائیں, یہ سب 1 لاکھ ووٹوں سے اوپر سے ہاریں گے.